السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 صفر المظفر، انگریزی تاریخ 9 ستمبر ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ السلام علیکم۔ مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ایک شخص کو ذبح کر دیا گیا۔ مصر کے ایک گاؤں میں نماز جمعہ کے دوران مسجد کے اندر ایک شخص کو ذبح کر کے جان سے مار دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق الدقہلیہ گورنری میں سودان گاؤں کے لوگ اس وقت حیران و پریشان رہ گئے جب مسجد میں ایک نمازی نے جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے دوسرے شخص سے جھگڑا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ان میں سے ایک نے چاقو نکالا اور دوسرے شخص پر چاقو کے وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ قاتل کی شناخت صابر فرج کے نام سے اور مقتول کی شناخت شبرینی الخواجہ کے نام سے کی گئی ہے۔ دونوں کے درمیان کسی بات پر پہلے سے تنازع چل رہا تھا۔ مقتول کو شدید زخمی حالت میں جنرل اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ پاک افغان میچ میں ہنگامہ کرنے والے 391 تماشائی گرفتار۔ متحدہ عرب امارات کی پولیس نے شارجہ کرکٹ اسٹیڈیم میں توڑ پھوڑ کرنے اور شائقین کو تشدد کا نشانہ بنانے پر مزید 97 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا، جس کے بعد گرفتار افراد کی تعداد 391 ہو گئی۔ ہنگامہ آرائی میں ملوث 117 افغان باشندوں کو متحدہ عرب امارات کے مختلف حصوں سے بھی گرفتار کیا گیا۔ ہنگامہ آرائی میں شامل ہر تماشائی پر 3,000 درہم جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ 4 ستمبر کو ایشیا کپ کے سپر 4 مرحلے میں میچ کے 19ویں اوور میں پاکستانی بلے باز آصف علی کے آؤٹ ہونے پر افغان بولر فرید حمید اور آصف علی باہم الجھ پڑے تھے، جس کے بعد معاملات کشیدہ ہوئے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں پولیس نے ایشیا کپ میں پاکستان کی افغانستان کے خلاف جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرنے والے 41 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ واضح رہے کہ بدھ کی رات کو ہوائی فائرنگ سے 4 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے تھے۔ سب سے افسوسناک واقعہ پشاور کے نواحی علاقے میں پیش آیا، جب ایک شہری نے افغانستان پر پاکستان کی جیت کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کر کے اپنے ہی بیٹے اور اس کے دوست کو زخمی کر دیا، جو بعد ازاں جابر نہ ہو سکے۔ پولیس کے مطابق ملزم تاحال گرفتار نہیں ہوا، تاہم اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ایک تیسری خبر میں افغانستان کے وزیر خارجہ ملا امیر خان متقی نے کہا کہ ان کی حکومت بین الاقوامی سطح پر کاروبار اور تجارت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے اور فی الوقت یہ حکومت ایسے ہی کام کر رہی ہے جیسے کہ اسے عالمی سطح پر سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا ہو۔ ملا امیر خان متقی نے عالمی برادری سے طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے دہرایا نہ جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ طالبان نے ایک جامع حکومت تشکیل دی ہے جو افغان عوام کو متحد کر سکتی ہے اور انہیں سلامتی اور خوشحالی فراہم کر سکتی ہے۔ ملا امیر خان متقی نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان میں معاشی نظام اور حکومتی اداروں کو کمزور کرنے کے لیے بہت سی سازشیں شروع کی گئی ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ افغانستان کا استحکام پوری دنیا کے مفاد میں ہے۔ عالمی درجہ حرارت بڑھانے میں پاکستان کا قصور نہیں، لیکن وہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے کہا ہے کہ عالمی درجہ حرارت بڑھانے میں پاکستان کا قصور نہیں، لیکن پاکستان اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا کہ سیلاب سے پاکستان کا ابتدائی نقصان $30 ارب کا ہو گیا ہے اور یہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ یکجہتی کا نہیں، انصاف کا تقاضا ہے۔ عالمی برادری اپنی ذمہ داری پوری کرے، خاص طور پر وہ ملک جنہوں نے درجہ حرارت بڑھا کر زمین کو نقصان پہنچایا ہے۔ اینٹونیو گوٹریس کا کہنا تھا کہ ہم نے فطرت کے خلاف جنگ کی، فطرت نے تباہ کن انداز میں پلٹ کر ہم پر وار کیا، لیکن زیادہ نقصان اسے پہنچایا جس کا قصور نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج جہاں پاکستان کھڑا ہے کل وہاں آپ کا ملک ہو سکتا ہے، ہمیں اسے روکنا ہوگا اور فوری روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے قرضوں کی واپسی میں پاکستان کی مدد کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ سیلاب سے پاکستان کا ابتدائی نقصان $30 ارب ہو چکا ہے، جو آگے جا کر مزید بڑھ سکتا ہے۔
داعش کے ایک اہم سرغنہ کو ترکیہ میں گرفتار کر لیا گیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوغان نے دورہ بلقان سے واپسی پر طیارے میں اخباری نمائندوں کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ استنبول محکمہ پولیس کے ہیڈ کوارٹر اور قومی خفیہ سروس نے دہشت گرد تنظیم داعش کے خلاف ایک اہم آپریشن سر انجام دیتے ہوئے داعش کے اہم ترین سرغنوں میں سے ایک بشار خطاب کو ترکیہ میں گرفتار کر لیا ہے۔ ترک صدر نے مزید کہا کہ بشار خطاب ابو بکر البغدادی اور عبداللہ قارداش کے قتل کے بعد تنظیم کے اندر اہم ترین اعلیٰ سطحی ناظمین کی فہرست میں شامل ہے۔ ترک صدر نے کہا کہ بشار خطاب کے خلاف عدالتی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں ترکیہ کے جنوبی علاقے میں واقع جنگلات میں دوسرے روز بھی آتش زدگی جاری رہی، جہاں سے 1000 سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ ترکیہ کی ڈیزاسٹر اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ ایجنسی کے مطابق آگ بجھانے والے 29 ہیلی کاپٹر، 11 طیارے اور 850 افراد آگ پر قابو پانے کے لیے آپریشن میں شامل ہیں۔ سینکڑوں گھر اور 2 ہوٹلوں کو آتش زدگی کے خطرے سے پیش نظر خالی کروا لیا گیا تھا۔ آگ میں جھلس کر زخمی ہونے والے 7 افراد اسپتال میں زیر علاج ہیں۔ روس کو ڈرون فراہم کرنے پر واشنگٹن نے تہران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ امریکہ نے روس کو ڈرون طیارے فراہم کرنے کی پاداش میں ایران پر نئی پابندیاں عائد کی ہیں۔ ان پابندیوں میں بنیادی طور پر ایرانی پاسداران انقلاب کو نشانہ بنایا جائے گا، جو پہلے ہی ایرانی جوہری پروگرام میں اس کے کردار کی وجہ سے واشنگٹن کی طرف سے عائد کردہ پابندیوں کے ایک سلسلے کا شکار ہے۔ امریکی وزارت خزانہ نے ایک بیان میں واضح کیا کہ امریکہ یوکرین میں روسی فوجی آپریشن میں روس کو جنگی ڈرون فراہم کرنے میں ملوث ہونے پر ایرانی پاسداران انقلاب اور متعدد ایرانی کمپنیوں پر پابندیاں عائد کرے گا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ روس کے ساتھ ساتھ ایران کے خلاف اپنی تمام پابندیوں کو سختی سے نافذ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور ان لوگوں کو جواب دہ ٹھہرانا چاہتا ہے جنہوں نے ایران کی طرح یوکرین کے خلاف روسی جارحیت کی حمایت کا انتخاب کیا۔ ادھر ایک دوسری خبر میں امریکی ایوان نمائندگان کے ایک گروپ نے صدر جو بائیڈن پر زور دیا ہے کہ وہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو نیو یارک شہر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کے لیے انٹری ویزا دینے سے انکار کریں۔ امریکی ایوان نمائندگان کے اس گروپ کا کہنا ہے کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی دہشت گردی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہیں، ان کے کھاتے میں انسانی حقوق کی سنگین پامالیاں ہیں، ان کا امریکہ میں داخلہ مناسب نہیں۔ امریکی صدر کو چاہیے کہ وہ ایرانی صدر کو امریکہ میں داخلے سے روکیں۔ واضح رہے کہ ایرانی صدر کو امریکی ویزا نہ دینے کا مطالبہ کرنے والے ارکان کانگریس کی تعداد 52 ہو گئی ہے۔ پولیس کے کہنے پر مدرسہ گرایا گیا تھا۔ آسام میں مبینہ طور پر دہشت گردی کا اڈہ قرار دے کر اب تک 4 مدرسوں کو منہدم کیا جا چکا ہے۔ 3 مدرسوں کو تو مقامی انتظامیہ کی جانب سے منہدم کیا گیا اور چوتھے مدرسے کو کچھ مقامی لوگوں نے گرا دیا تھا۔ اب اس سلسلے میں ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ مقامی لوگوں نے مدرسے کو اپنی مرضی سے منہدم نہیں کیا تھا، بلکہ پولیس نے ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ دوسری جانب پولیس نے اس الزام کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ایک مقامی باشندے رحیم بادشاہ کا بیان میڈیا میں سامنے آیا ہے، جس میں ان کا کہنا ہے کہ وہ ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے مدرسے کو منہدم کیا۔ تفصیلات و وجوہات بتاتے ہوئے رحیم بادشاہ نے کہا کہ میں ندی کنارے اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، تبھی گاؤں کے ایک دوسرے رہائشی شکر علی نے مجھے مدرسے کے احاطے میں بلایا۔ اس نے مجھے اور 5-6 دیگر لوگوں سے مدرسے کو منہدم کرنے میں مدد کرنے کے لیے کہا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ علی خود کو بی جے پی کا کارکن بتاتا ہے۔ اس کے موٹر سائیکل پر کمل کا اسٹیکر بھی لگا ہے اور ایسے ہی کئی اسٹیکر اس کی رہائش گاہ کی دیواروں پر بھی لگے ہوئے ہیں۔ رحیم بادشاہ نے مزید کہا کہ جب میں نے علی سے پوچھا کہ ہمیں مدرسہ کیوں گرانا چاہیے تو اس نے کہا کہ ایس ایس پی اور ڈی ایس پی سر نے ہمیں ایسا کرنے کے لیے کہا ہے۔ رحیم بادشاہ نے کہا کہ جب میں مدرسے کے احاطے میں پہنچا تو میڈیا پہلے سے ہی موجود تھا۔ کئی دیگر مقامی افراد نے بھی رحیم بادشاہ کے اس دعوے کی تصدیق کی ہے۔ جب یہ باتیں علی کے سامنے رکھی گئیں تو اس نے اعتراف کیا کہ میڈیا کو مدرسہ توڑنے کی کارروائی کور کرنے کے لیے پہلے سے بلایا گیا تھا اور تعمیرات کو میڈیا ہی کے سامنے منہدم کیا گیا تھا۔ کیا پولیس نے مدرسے کو گرانے کے لیے کہا تھا؟ جب علی سے یہ سوال کیا گیا تو وہ اس پر خاموش رہا۔
2 سال بعد صدیق کپن کو ضمانت مل گئی۔ سپریم کورٹ نے کل کیرالہ کے صحافی صدیق کپن کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ 2 سال بعد ان کی ضمانت کے لیے راہ ہموار ہو پائی ہیں۔ واضح رہے کہ ماہ اکتوبر سال 2020 میں صدیق کپن کو اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب وہ ایک دلت لڑکی کی اجتماعی عصمت دری اور قتل کے واقعے کی رپورٹنگ کرنے کے لیے ریاست اتر پردیش کے ہاتھرس جا رہے تھے۔ صدیق کپن کی رہائی پر تبصرہ کرتے ہوئے ایک ہندو قلمکار اجیت شاہی لکھتے ہیں کہ یوگی آدتیہ ناتھ حکومت قانون کو پس پشت ڈال کر پوری طرح مسلمانوں سے نفرت میں ملوث ہے، لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدیق کپن کو اچانک یہ ضمانت کیوں مل گئی؟ اجیت شاہی نے مزید لکھا کہ تقریباً 1 ماہ قبل امریکی محکمہ خارجہ کے 2 اہلکار واشنگٹن ڈی سی کے ایک ریسٹورینٹ میں مجھ سے ملنے آئے۔ کھانا کھاتے ہوئے ہم نے انڈیا میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات شروع کی۔ ہم عدلیہ کے علاوہ تقریباً ہر چیز پر متفق تھے۔ میں نے انہیں کئی مثالیں دے کر بتایا کہ انڈیا کی عدالتیں کس طرح سنگھی بن گئی ہیں اور ان کا ہر فیصلہ عوام دشمن ہوتا ہے، اور ان فیصلوں سے کیسے یہ واضح ہوتا ہے کہ انڈیا کے جج اوپر سے نیچے تک مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں اور حکومت کے مخالفین کو ملک دشمن سمجھتے ہیں۔ اجیت شاہی نے مزید کہا کہ بحث کے دوران ایک امریکی افسر نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ایسا ہے تو محمد زبیر کی ضمانت کیسے ہوئی؟ میں نے جواب دیا تاکہ آپ یہاں بیٹھ کر مجھے بتا سکیں کہ دیکھو ایسا نہیں ہے، کیونکہ محمد زبیر کو ضمانت مل گئی ہے۔ اجیت شاہی نے کہا کہ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت نے صدیق کپن کو ضمانت دی ہے۔ ابھی 1 ہفتہ قبل اسی چیف جسٹس نے گجرات فسادات کے تمام مقدمات کو ایک ہی جھٹکے میں بند کر دیا تھا۔ ابھی چند ہفتے پہلے سپریم کورٹ نے ذکیہ جعفری کیس اور چھتیس گڑھ پولیس قتل کیس میں انتہائی ناقص فیصلے سنائے۔ بلڈوزر کے غیر قانونی استعمال کے کیس میں سپریم کورٹ کی بولتی بند ہو گئی تھی، اب تو یہ عام عمارتیں گرانے پر تلے ہوئے ہیں، جیسا کہ ہم نے اسی ہفتے آسام میں دیکھا۔ اجیت شاہی نے یہ بھی لکھا کہ آج کل سنگھی جج ہیمنت گپتا حجاب پر پابندی کے معاملے میں جس طرح مسلمانوں سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، اس سے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ فیصلہ کیسا آئے گا۔ بھارت جوڑو یاترا بی جے پی RSS کے نظریے کے خلاف ہے۔ کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا آج تیسرے دن میں داخل ہو گئی اور صبح کے وقت 3 گھنٹے سفر کرنے کے بعد قافلہ ٹھہر گیا۔ یاترا کے وقفے کے دوران کانگریس لیڈر راہل گاندھی نے صحافیوں سے خطاب کرتے ہوئے مرکزی حکومت اور RSS پر حملہ بولا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی اور RSS کے نظریے نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے اور اسی کے خلاف یہ یاترا نکالی جا رہی ہے۔ راہل گاندھی سے جب یہ سوال کیا گیا کہ بی جے پی لیڈران کی جانب سے لگاتار انہیں ہدف تنقید بنایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا ہر ایک شخص اور تنظیم کی رائے ہوتی ہے، بی جے پی اور RSS کی بھی اپنی رائے ہے، وہ ٹھیک ہے، ہمارے لیے یہ یاترا ملک کے لوگوں سے جڑنے کی یاترا ہے۔ جو نقصان بی جے پی اور RSS کے نظریے نے ملک کا کیا ہے، جو ملک کو تقسیم کیا ہے اور نفرت پھیلائی ہے، اس کے خلاف یہ یاترا کی جا رہی ہے۔ بھارت جوڑو یاترا کی ضرورت پر بات کرتے ہوئے راہل گاندھی نے مزید کہا کہ ملک کے عوام کو تقسیم کیا جا رہا ہے، انہیں مذہب، ریاست اور زبان کی بنیاد پر بانٹا جا رہا ہے۔ راہل گاندھی سے جب سوال کیا گیا کہ کانگریس کے کچھ لیڈر اپنی ہی پارٹی کے خلاف بول رہے ہیں تو انہوں نے ED اور CBI کا نام لیے بغیر کہا کہ بی جے پی نے تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سے لوگوں کو لگتا ہے کہ بی جے پی سے ہاتھ ملا لیں، جھگڑا کیوں کریں، لیکن مجھے آئیڈیا آف انڈیا کے لیے لڑنا ہے۔ ادھر ایک دوسری خبر میں جمعیت علماء ہند نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ ایودھیا کو چھوڑ کر باقی معاملوں میں پیلیسز آف ورشپ ایکٹ پر عمل نہیں ہوگا، اس لیے اس قانون کو چیلنج دینے والی عرضیوں پر سماعت نہیں ہونی چاہیے۔ واضح رہے کہ پیلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 کے خلاف داخل عرضیوں پر سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے 2 ہفتے میں جواب داخل کرنے کو کہا ہے، جبکہ جمعیت علماء ہند نے اس قانون کی حمایت میں عرضی داخل کی ہے۔ سپریم کورٹ نے جمعیت کی عرضی کے سلسلے میں بھی نوٹس جاری کیا ہے۔ چیف جسٹس آف انڈیا یو للت کی صدارت والی بینچ نے کہا ہے کہ 11 اکتوبر کو اس معاملے پر سماعت ہوگی اور یہ معاملہ 3 ججوں کی بینچ کے سامنے پیش ہوگا۔ ایک تیسری خبر میں سپریم کورٹ نے جمعے کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق ترجمان نوپور شرما کی گرفتاری کی درخواست کو خارج کر دیا، جس پر پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں قابل اعتراض تبصرہ کرنے کا الزام ہے۔ چیف جسٹس یو للت کی سربراہی والی بینچ نے ابو سہیل کی درخواست پر سماعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی درخواست پر غور کرنے کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔